پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام۔ ناظرین، پاکستان سے ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بچوں اور بچیوں کے ساتھ جو زیادتی کے کیس ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو پریشانی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو لڑکے ہیں 69% ان کے ساتھ زیادتی اور 31% لڑکیوں کے ساتھ، یعنی کہ لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ زیادتی کے کیس سامنے آئے۔ 3 شہر اس وقت ہے جہاں پہ یہ سب سے زیادہ کیس ہے، پاکستان پورے میں ہے ویسے تو۔ سب سے 1 نمبر پہ گجرانوالہ آ رہا ہے، پھر لاہور اور راولپنڈی، مگر جو دوسرے شہر ہیں وہ بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں جب آپ قانون کے مطابق کسی کو سزا نہیں دیتے اور پھر وہاں پہ اس طرح کے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب 69% آپ اندازہ لگائیں کہ ایک اسلامی ملک سے یہ رپورٹ جاری ہونا کتنی خطرناک ہے، اور 31 جو لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہیں، اور یہ وہ کیس ہیں جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جو سامنے نہیں آئے اللہ بہتر جانتا وہ کتنے ہیں۔ کئی جگہ پہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ شرم کے مارے یہ باتیں نہیں بتائی جاتی، عزت کے بارے نہیں بتائی جاتی، کئی جگہ مکہ ہو جاتا ہے، کئی جگہ جو غریب ہوتا ہے وہ رگڑا جاتا ہے، امیر بچ جاتا ہے، اور یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ابھی رکنے والی چیز نہیں ہے۔ اس میں آج میرے پاس ایک ویڈیو آئی، میں وہ آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا، وہ اس لیے کہ ایک مولانا صاحب یہ غلط کام کر رہے۔ پھر پچھلے ہفتے میرے پاس کچھ ویڈیوز آئی، پھر کچھ عرصہ سے ہم بھی اس پہ ریسرچ کر رہے تھے اپنے جو ہمارے طریقہ کار ہے۔ سب سے زیادہ جو کیس ہو رہے ہیں وہ مدرسوں میں ہو رہے ہیں، کوئی مدرسہ بچا ہوا ہی نہیں جہاں پہ یہ کیس نہ ہو رہے، اور وہاں پھر جو علماء ہیں ان کو عادت پڑ چکی ہے، اور وہ جو بچے ہیں وہ باہر بات بھی نہیں کرتے، یہ جو رجسٹرڈ نہیں ہو ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ جب یہ پکڑی جاتی ہے علماء، پھر ان کے منہ شو کالے کر کے اوپر سے بال شال اتار کے چکر لگاتے، مگر اس کے باوجود کوئی کمی نہیں ہو رہی۔ اس میں ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک کو سزا دی 10 ڈر جائے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور جو آج کل ایک نیا آپ کو پتا ہے سسٹم چلا ہوا کہ بچہ یا بچی اس کی ویڈیو بنا لیتے، بلیک میل، پھر بلیک میل شروع کر دیتے ہیں، پھر وڈیرے جو جگیردار ہے وہ بھی اس میں سے پیسے کماتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور ایسا یہ سسٹم چل چکا ہے کہ وہاں پہ کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں۔ یہ صرف آپ بھاگلپور یونیورسٹی کا رونا رو رہے ہیں، یہ پورے پاکستان میں اس وقت یہ مصیبت بنی ہے۔ یہاں پہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ میں نے آج بھی پروگرام بتایا تھا کہ پیسے کے لیے بھی کئی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، پیسے بنانے کے لیے بھی ان کی نظر میں یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس سے کوئی بیماری پھیل سکتی ہے، اس سے عزت میں فرق پڑ سکتا ہے، اس میں کوئی معاشرہ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ معاشرے کا تو وہ کہتے ہیں پہلے بیڑا گرک، پہلے جو وہاں پہ حالات ہے کھانا خراب ہوا ہے، ہر طرف وہ آپ سب کو نظر آتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب جن لوگوں نے تربیت کرنی تھی وہی غلط کام میں پڑ گئے، جن لوگوں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ یہ غلط کام ہے تو وہ خود ہی پکڑے جاتے، خود ہی پھر ان کو پتہ ہی ہے، کئی مولوی پکڑے گئے، پھر کئی مولویوں نے فتویٰ دے دیا۔ میرے پاس ایسے بھی سوشل میڈیا کے وہ ہیں آڈیو ویڈیو کہ کئی مولوی کہہ رہے یہ ٹھیک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف لوط کی قوم کا بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یہ علماء ہیں سمجھ سے باہر۔ تو حالات اس وقت اتنے زیادہ خراب ہو چکے پاکستان کے، اخلاقی طور پر ہم بالکل وہاں پہ اگر میرے سے پوچھے تو معاشرے کو برباد کر چکے، دور دور تک آپ کو ٹھیک ہونے کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے۔ ابھی میں یہ پروگرام کروں گا، کامنٹس میں چند لوگ آئیں گے وہ لکھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے،
اللہ نے عذاب دیا ہو قوم، اب عذاب آپ کے سامنے، آپ کو کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ یہ آج ہی میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ ویڈیو تھی، وہ پانی دودھ میں ملا رہا تھا، ملا کہاں سے رہا تھا، وہ جو گندا پانی نہر کا ہوتا ہے اس میں سے ملا رہا تھا۔ جب آپ کو خوراک صاف نہیں مل رہی، جب آپ کو کھانا پینا ٹھیک نہیں، پھر وہاں پہ صرف یہ بچوں تک بات نہیں رہتی، یہ اور بڑھ جاتی ہے۔ آج کیوں پاکستان کی یہ حالت ہے؟ آج ہمارے جنرل بھی اس میں رگڑے گئے ہیں، وہ بھی غلط کاموں میں ملوث ہے، ہماری عدالتوں کے جج بھی غلط کاموں میں ملوث ہیں، ہمارے سیاستدان بھی غلط کاموں میں ملوث ہے، کوئی بچے ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیں جھوٹ فریب کی دنیا چل رہی ہے، ہر بندہ جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہ بیکار ہے، اگر زندہ رہے یا مر جائے کوئی معاشرے کو، وہ کہتا ہے یہ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزانہ مرتے ہیں لوگ۔ آپ پاکستان کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اب ایک بندہ اگر ٹھیک کرنے کے لیے آواز اٹھا دیتا ہے، ہر طرف بھیڑیے، ہر طرف آپ کو ڈاگ کتے ملیں گے، وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بندہ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے بھی لگے تو وہ نہیں کر سکتا۔ فرض کریں آج کا عمران خان نہیں لگا ہوا، وہ عدالت جاتا ہے، پیچھے وہ تارا نکل چلا گیا اپنے وکیل لے کے فتنہ فساد پھیلانے کے لیے، اور بعد میں اور بھی آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہے، وہ دیکھا جا رہا ہے، اس میں آپ نے بھی دیکھی ہوگی، یہ سوشل میڈیا استعمال کرتے کہ وہ اپنے وکیلوں کو کہہ رہا کہ عدالت کے اندر چلے جاؤ، ہنگامہ کرو۔ جہاں عدالتیں محفوظ نہیں، وہاں پہ نہ تو غریب کو انصاف ملنا، امیر کو تو ضرورت ہی نہیں نا عدالت کی، وہ تو ان کی کھیل ہے نا، عدالت تو جج تو ان کے لیے طوائف کا کام کرتے ہیں وہاں پہ، اور کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی انصاف ہوتا، اگر آپ کہتے ہم بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کو، وہ ہمارے بڑے صاحب بہادر لاٹھی علی سرکار آتے، پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ بابا کدھر ہے ترقی دکھاؤ، کون سی ترقی؟ یہ ہے 69%، یہ 31 لڑکیاں، یہ جبرن جو ہو رہے ہیں، جو رضامندی سے کیس ہو رہے ہیں، ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ جب آپ ایک مدرسے میں جاتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ تیار ہوتے ہیں ان کے ساتھ غلط کام کریں گے، وہ کل کو وہ بھی غلط کام کریں گے، جو انہوں نے سیکھا وہی وہ کریں گے نا، یہ تو نہیں کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں گے۔ تو جناب یہ پاکستان کی موجودہ جو حالت ہے اتنی خطرناک ہے کہ اس سے باہر نکلنا میرا خیال ہے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کھولیں، آپ کو ایسے ایسے بے حیا وہاں پہ لوگ ملیں گے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، خواتین بھی ملیں گی، مرد بھی ملیں گے، اچھے لوگ بھی بے شمار ہیں، وہ اچھے کام کرتے ہیں، اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، پتہ چل جاتا بولنے سے کہ ان لوگوں کی تربیت ہوئی ہے، اخلاقی حالت ان کی کیا ہے، صاف آپ کو سوشل میڈیا پہ پتہ چلتا۔ ایک بندہ غلط کام کرتا ہے، جو دوسرا اس کو سمجھانے آ رہا ہے وہ 10 گالیاں نکالتا گندی ماں بہن کی۔ آپ مجھے بتائیے جس نے غلط کام کیا اس کا تو چلو بیڑا کرے کوئی، جو سمجھانے والا اس کی حالت دیکھ، اب اس کا اندازہ لگا لیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارا دن یہاں بیٹھ کے ختم نبوت کے نعرے، کبھی کوئی نعرہ کبھی کوئی نعرہ، تو بابا یہ نعرے جو ہے ان کا فائدہ ہے اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کام بھی اچھا کریں، کوئی کام بھی انسانوں والے ہونے چاہیے۔ اب یہ رپورٹ میں نے تو نہیں جاری کی نا، آپ کے جو بھی وہاں ادارے ہیں انہوں نے جاری کی، کوئی میں اپنے پلے سے تو نہیں یہ باتیں آپ کو بتا رہا۔ آپ بچ ہی نہیں سکتے عذاب سے، جو حالت پاکستان کی اس وقت ہوئی ہوئی ہے، چاہے وہ عمران خان ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ آج دیکھے وہ عدالت گیا، اوپر سے کسی نے پانی پھینک دیا، وہ بوتل پھینک دی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اس کو ڈراتے دھمکاتے عمران خان کہ ہم غلط جا رہے ہیں، ہمیں جانے تو، یہ کیوں سیدھا راستہ دکھا رہا ہمیں، کیوں ہمیں کہہ رہا کہ آپ رونگ جا رہے ہیں۔ ہمارے جرنیل دیکھ لیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہاولپور یونیورسٹی ہو، کیونکہ انہوں نے تو خود ادھر بندے اپنے لگائے ہوئے جو پینشن پہ گئے۔ ہمارے تو مرنے تک فوجی جاتے ہی نہیں نا قبر، جب تک قبر میں نہیں جاتا اس وقت تک تو وہ ملازمت اس کو ملتی رہتی ہے، کبھی کہیں جگہ مقرر کر دیا، کبھی کہیں جگہ، کوئی سیاست سے بھی نہیں جاتا۔ کوئی مجھے بتائیے کسی نے کہا ہو کہ میں پینشن پہ وہ ایک حرام خور کی اولاد، وہ جو راجہ ریاض بیٹھا ہوا ہے، کہتا جب ہم پینشن پہ چلے جائیں گے، تم ادھر کون سی
सर्विस की है, बंदा उससे पूछे। तो जब तक ये मरते नहीं है, ना सियासतदान जाता है, ना हमारे ये अपना जो जनरल है वो भी नहीं जाते, वो भी कहीं ना कहीं उनको रख लेते हैं। जिस तरह रेल शरीफ है, उसे सऊदी अरब ने ले लिया, किसी को किसी ने ले लिया, जो ना हुआ उसे नैब पे मुकर्रर कर दिया, किसी को किसी कमीशन पे, कभी किसी कमीशन पे, कभी किसी कमीशन। वो ये करेगा, ये वो करेगा, वो ये करेगा, किसी को पता नहीं चलता वो कर क्या रहे, करना भी क्या है। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं कि बस हमारा सोच लगा हुआ है, वो लगाते जाओ। अब ये मैं प्रोग्राम किया, वहां पे होता ये, जब प्रोग्राम सच बोले फिर एक आधा सिर फिर भी आ जाता है। अब मैं तो उसको यही कहूंगा कि खुद रिपोर्ट ये पढ़ लो जो जो कुछ हो रहा वहां, और मैं क्या कह सकता। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।